الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آن لائن گفتگو میں جیسا کہ آپ نے سنا، ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا صبر۔ صبر اگرچہ 3 حرفوں سے مل کر لفظ بنا ہوا ہے، لیکن یہ صبر بہت زیادہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ صبر آخر کسے کہتے ہیں؟ حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع۔ شریعت اور عقل جس بات کی مانگ کرتی ہے اس پر اپنے آپ کو روک لینا صبر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شریعت جن جن چیزوں کی ہم سے مانگ کرتی ہے اور انسانی عقل سلیم جن جن چیزوں کی مانگ کرتی ہے، ان کو برتنا دراصل صبر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبر کا لفظ کتنا عام ہے، کتنا عام مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں صبر کا ذکر کیا ہے اور اس کے مختلف مفاہیم کو بھی بیان کیا ہے۔ صبر کا دائرہ بہت ہی کشادہ ہے۔ صبر اپنے اندر بہت سارے معانی کو سموئے ہوئے ہے۔ صبر مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر حرام خواہشات پر صبر ہو تو اس کو عفت کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر جنگ میں صبر ہو تو اسے بہادری کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر عیش و عشرت کے سامان سے نفس کو روک لیا جائے تو اس صبر کو زہد کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر تھوڑے سے سامان پر اپنے نفس کو مطمئن کر لیا جائے تو اس صبر کو قناعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر غصے پر کنٹرول کر لیا جائے تو اس صبر کو بردباری کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دیا جائے تو اس صبر کو عفو و درگزر کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ہر جائز جگہ پر مال لٹایا جائے تو اس صبر کو سخاوت کا نام دیا جاتا ہے۔ غرض کہ عفت ہو، بہادری ہو، زہد ہو، قناعت ہو، بردباری اور غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہو، معاف کرنا ہو، سخاوت ہو، ان ساری خوبیوں میں صبر کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس ناحیہ سے صبر بہت سارے معانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، صبر ایمان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے سر جسم کے لیے۔ جس کے پاس سر نہ ہو اس کے اندر زندگی نہیں ہوتی، ویسے ہی جس کے اندر صبر نہ ہو اس کے اندر ایمان نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صبر کیا اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ اسی لیے ہماری شریعت نے صبر کی 3 شکلیں ہمیں بتائی، یا یہ کہہ لیجئے کہ صبر کو ہم 3 اہم حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے انہیں انجام دینے میں پریشانی ہوتی ہے۔ انجام دیتے وقت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اطاعت کے کاموں کو انجام دیتے وقت صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک ہے اطاعت پر صبر۔ دوسرے نمبر پر جن چیزوں سے ہماری شریعت نے ہمیں روک دیا ہے ان سے رکنا نفس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آسانی سے ان سے رکنا
نہیں ہو پاتا تو وہاں پر بھی اللہ تعالی کے منع کیے ہوئے کاموں سے خود کو روکنے میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ گناہوں پر صبر ہے جو صبر کی دوسری قسم ہو گئی. اور صبر کی تیسری قسم بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو کچھ بھی مقدر کیا ہے، زندگی میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں اور بلاؤں پر بھی صبر کرنا. تو اس ناحیہ سے صبر کی 3 شکلیں ہو جاتی ہیں: اطاعت پر صبر، گناہوں پر صبر اور مصیبتوں پر صبر. اطاعت پر صبر کیا ہوا؟ ہم نے جان لیا کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنا نفس پر سخت گزرتا ہے، لیکن جو صبر کرنے والا بندہ ہوگا، جو صبر کرنے والی بندی ہوگی، ان نیک کاموں کو کرے گی. نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، یہ حکم ہے ہماری شریعت کا. ان کاموں کو انجام دینے میں صبر کی ضرورت ہے، تو یہ اطاعت پر صبر ہے. اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا، آنکھ کے گناہوں سے بچنا، زبان کے گناہوں سے بچنا، کان کے گناہوں سے بچنا، ہاتھ کے گناہوں سے بچنا، پیر کے گناہوں سے بچنا، ان گناہوں سے بچنا بھی دراصل صبر ہے. تو صبر کی یہ دوسری قسم ہو گئی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو مقدر کیا ہوتا ہے مصیبتیں، پریشانیاں، ان مصیبتوں پہ بھی صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ صبر کی ان تینوں قسموں میں، اطاعت پر صبر، گناہوں پر صبر اور دنیاوی آزمائشوں پر صبر، افضل صبر کون سا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا یہ افضل ہے دنیاوی پریشانیوں پر صبر کرنے کے مقابلہ میں. کیونکہ دنیاوی جو پریشانیاں ہیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں، ان پر تو صبر کبھی کبھار فاسق و فاجر اور گناہگار لوگ بھی کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روک دیا ہے، ان پر وہی صبر کر پائے گا جس کے اندر جنت کی طلب ہوگی، اللہ کی نگرانی کا احساس ہوگا، اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم اس دنیا میں الٹپ نہیں جی رہے ہیں، ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے. اس لیے رب نے جو ڈیوٹی دی ہے اس ڈیوٹی کو ہمیں انجام دینا ہے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو سب سے زیادہ صبر کی ضرورت اطاعت پر صبر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کی ہے، اور یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا صبر ہے. کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پائیں گے، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. یہ 7 طرح کے لوگ کون ہیں؟ یہ سب کے سب صبر کرنے والے لوگ ہیں. اگر ان کے اندر صبر نہ ہوتا تو یہ خوبی ان کے اندر نہیں پیدا ہوتی. ظاہر سی بات ہے کہ انصاف کرنے والا حاکم صبر کرتا ہے انصاف کرنے پر. وہ نوجوان جو عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے وہ اپنی خواہشات پہ صبر کرتا ہے.
وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو نماز کے لیے وقف کرنے پر صبر کرتا ہے۔ وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے تو سب کی نگاہوں سے چھپ کر کے صدقہ کرتا ہے، اس کے اندر بھی یہ چاہت آ سکتی تھی کہ لوگ دیکھیں، میری تعریف کریں، لیکن اس نے نیکی کو چھپانے میں صبر کیا۔ وہ عورت، وہ آدمی جس کو زنا کی دعوت دی تھی، خوبصورت اور عہدے والی عورت نے، اس نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا۔ دراصل اس نے شہوت پہ صبر کیا، اور دو وہ لوگ جو آپس میں محبت کر رہے تھے اور آپس میں جدا بھی ہوئے، ایک اللہ کی خاطر یہ محبت تھی، تو یہ محبت بھی دراصل صبر کی بنیاد پر عمل میں آئی تھی۔ اور اسی طریقے سے وہ بندہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں، یہ بھی صبر ہی کی بنیاد پر عمل میں آیا۔ تو 7 طرح کے لوگ جو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے ہیں، یہ سب صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم صبر کرتے ہیں تو اطاعت کا کام ہو پاتا ہے، ہم صبر کرتے ہیں تو گناہوں سے بچ پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، صبر کا کیا پھل ملتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دنیا میں بھی اس کا اچھا بدلہ، اور آخرت میں تو اس کا انعام ملنے ہی والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صبر کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 153، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا اجر و ثواب بھی انگنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔ صبر اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر اور یقین کے ذریعہ دین کی امامت حاصل ہوتی ہے۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، کہ جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے لیڈر بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے۔ تو صبر کی بنیاد پر دنیا میں بھی پیشوائی حاصل ہوتی ہے۔ صبر کامیابی کے حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی مرتبہ حاصل کرتے، اونچائی حاصل کرتے، وہ صبر کی بنیاد پر اونچائی حاصل کرتے ہیں، مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی نقصان سے دوچار ہوتے ہیں، وہ صبر میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے زندگی کی دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں یا نقصان سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو صبر ایک انسان کو اونچا کرتا ہے، بے صبری ایک انسان کو نیچے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اکٹھے 3 انعامات کی بشارت دی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 157 سے 155 تک پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین، 155 سے 157 تک، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، جن کو جب کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیا نوازشیں ہیں ان کے اوپر، کیا انعامات ہیں ان کے اوپر؟ سب سے پہلے علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر رب کی طرف سے انعامات ہیں، رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ اسی لیے کسی اللہ والے کو
پریشانی میں تسلی دی گئی، مصیبت آئی تو ان سے کہا گیا کہ صبر سے کام لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ آخر میں صبر کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بدلے ہم سے 3 خصلتوں کا وعدہ کیا ہے، اور ان میں سے ہر خصلت، ہر صفت دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ اللہ کی نوازش، اللہ کا انعام، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی ہدایت۔ تو صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عجیب طریقے سے ہمیں نوازتا ہے، عجیب طریقے سے ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر ہمیں گامزن کرتا ہے۔ یہ صبر کی برکتیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، دنیا نام ہی ہے پریشانی، مصیبت اور آفت کا۔ یہاں رنج بھی ہے تو یہاں خوشی بھی ہے۔ گو سراپا کیف و عشرت ہے سراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں صحاب زندگی۔ البتہ رول یہ ہے کہ یہیں پر مومن اور کافر کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ پریشانی میں صبر کرتا ہے، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ ہوش کھو بیٹھ کبھار غم کی تاب نہ لا کر سوسائڈ کر لیتا ہے۔ جبکہ ایمان والے مصیبت میں بھی پریشان نہیں ہوتے، صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ ایمان والے سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور اللہ اپنے بندے کے لیے اچھا ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ غم کی چوٹ کھانے کے بعد بھی عجیب طرح کی لذت میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت پہ دھیان دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی کیفیت بیان فرمائی، عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ کیا ہی تعجب والا ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر حال میں بہتری ہوتی ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو خوشی ملتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللہ، اور اگر اسے تنگی لاحق ہوتی ہے، دکھ، بیماری، پریشانی اور تنگ دستی سے وہ دوچار ہوتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم پر کسی طرح کی پریشانی آتی ہے، اگر ہم نوکری سے محروم ہیں، یا سالوں سے بیمار ہیں، یا جسم و جان سے مجبور ہیں، یا کسی بھی طرح کی پریشانی اور مصیبت سے دوچار ہیں، تو اس حالت میں ہمارا تعلق رب سے مضبوط ہے یا نہیں؟ اگر ہمارا تعلق رب سے مضبوط ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں آزما کر ہمیں قریبی بنانا چاہتا ہے۔ سنیے کیسی کیسی بشارتیں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یصب من، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت، پریشانی، دکھ اور تکلیف سے گرفتار کر دیتا ہے۔ گویا بندے مومن کا مصیبت سے دوچار ہونا یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹینشن والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نیک فال ہے، اللہ کی محبت کی دلیل ہے، یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ رب اس کو چاہتا ہے، رب اس کو اپنا قریب بنائے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے
دنیا میں اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا روک لیتا ہے اور اس کا پورا پورا بدلہ کل قیامت کے دن دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس دنیا میں اگر اللہ تعالی ہم ایمان کے ساتھ ہیں، اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، پھر بھی آزمائش سے دوچار ہیں، چاہے آزمائش جس شکل کی بھی ہو، تو سمجھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے پاس ہمارا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے اور ہمارے درجہ کو اونچا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا انعام ملتا ہے۔ آزمائش بڑی ہے، انعام بڑا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو اب آزمائش کے بعد جو اللہ کی اس آزمائش سے راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے ناراضی مسلط کر دی جاتی ہے، اس کے لیے ناراضی لکھ دی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں آزمائش یہ رب سے قربت کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہمارا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی عام لوگوں میں سے چوائس کر کے ہم کو خاص بنانا چاہتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطى اہل البلاء الثواب، عافیت پانے والے لوگ، آرام سے جینے والے لوگ، مصیبت اور پریشانی سے دوچار نہ ہونے والے لوگ کل قیامت کے دن مصائب و آلام کا ثواب دیکھ کر خواہش کریں گے۔ یعنی جو لوگ اس دنیا میں آرام سے جی رہے تھے، جب کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ دنیا میں جن لوگوں نے پریشانیاں جھیلی تھی ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں، یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام، تو کیا سوچیں گے؟ لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارید، وہ خواہش کریں گے کہ کاش کے دنیا میں ان کی کھالیں کینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی، وہ خواہش کریں گے کہ کاش کے دنیا میں ان کی کھالیں کینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ کس نے کہا؟ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اس دنیا میں اگر آزمائش آتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب ہمیں قریب کرنا چاہتا ہے، اور آزمائش کے انعامات ایسے ملیں گے کہ جو لوگ اس دنیا میں سکھ اور آرام کے ساتھ جیے تھے، جب ان انعامات کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش کہ ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی، کہ ان انعامات سے وہ بھی دوچار کیے جاتے، ان انعامات سے وہ بھی شرفیاب کیے جاتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ تو کیا جواب دیتے؟ الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ انبیاء تو اللہ کے پیارے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر
ایمان میں جو زیادہ پکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتا ہے، ان کو زیادہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے اس لیے نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہاں کچھ آزمائشیں ناراضی کی بھی دلیل ہوتی ہیں۔ اگر ہم شریعت کے باغی ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اللہ تعالیٰ آفت بھیجتا ہے، مال میں تباہی لا کر کے، بدن میں تباہی لا کر کے، اولاد میں پریشانی لا کر کے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نیک ہیں، اگر ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود بھی آزمائش آئی ہے، پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ ہم کو اپنا قریب بنانا چاہ رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوئی۔ پورے انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کیسے ان کو آزمایا گیا۔ اگر ایک آدمی دین میں کمزور ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جتنا آدمی دین میں مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور جتنا ہی ایک انسان دین کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش کم ہوتی ہے۔ گویا کہ آزمائش نہیں ہوئی تو دین کے اعتبار سے وہ مضبوط نہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطیہ۔ مصیبت ایک آدمی کے ساتھ لگی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پریشانیاں آئیں ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، پریشانیاں آئیں ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، پریشانیاں آئیں رب سے قریب کرنے کے لیے، تو یہ بندے کے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے اگر بندہ حقیقی معنوں میں اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کر لے کہ یہ پریشانی ہمارے درجہ کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، تو اس کی خواہش ہوگی کہ رب کا فیصلہ ہے تو میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں، رب کا فیصلہ ہے تو میں اس فیصلے کو قبول کرتی ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کہ ضرور، میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے اسے دیکھو، یہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور بولی تھی کہ یا رسول اللہ، مجھے مرگی کی بیماری کا دورہ پڑتا ہے اور تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، میں اس حالت میں ننگی ہو جایا کرتی ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کیا کہا؟ ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تم صبر کرتی رہو گی تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اگر صبر کرتی رہو گی تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے کیا چوائس کیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، میں برداشت کروں گی، ہاں بس دعا کر دیجئے کہ اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کر دی۔ حوریہ الجزائر نام کی ایک لڑکی ہے، جزائر کی، کالج سے فارغ ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، 8 بچے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے سارے بچے گزر گئے۔ اللہ کی آزمائش۔ حوریہ کا شوہر بھی دنیا سے گزر گیا۔ شوہر کی جدائی کے کچھ دنوں کے بعد حوریہ کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی۔ پھر اس کے ماں باپ بھی گزر گئے۔
دنیا میں اس کا کوئی نہیں بچا. لگاتار 8 بچے مر گئے، شوہر گزر گیا، ماں باپ گزر گئے، اور کینسر کی بیماری سے دوچار ہو چکی ہے. دنیا میں اس کا کوئی نہیں بچا ہے. لیکن اس نے سوچا کہ گھر کو دارالایتام بنا دیتی ہوں. یتیموں کو پوسنے لگی، پالنے لگی، یہاں تک کہ اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس سے حوریہ کو کینسر جیسی بیماری سے نجات دیا. اور ابھی الجزائر میں اس کے نام سے درجنوں دارالایتام چل رہے ہیں. تو حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. بندہ جب صبر کرتا ہے تو اس کا انعام بھی دیکھتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب ایک آدمی کا لڑکا مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں. اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور تیری حمد و ثنا بیان کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو. تو میرے بھائیوں اور دینی بھائی، زندگی میں اگر پریشانی آتی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر جیسا کہ ہم نے کہا کہ بس ایک محدود معنی نہیں رکھتا، بلکہ صبر زندگی کے مختلف میدانوں میں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے صبر کے جو میادین ہیں، دنیا میں جو آزمائش آتی ہے اس آزمائش پر ہم صبر کریں. جیسے بیماری آئی، پریشانی آئی، فقر و فاقہ سے دوچار ہوئے، قریبی رشتہ دار وفات پا گیا، دوست کا انتقال ہو گیا، اپنے پیارے کا انتقال ہو گیا، ان تمام میدانوں میں صبر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پر گناہوں سے بچنے پر صبر کرنے کی ضرورت ہے. انسان کا دل بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے جو پرکشش ہوتی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، جیسے حرام کمائی ہے، بری نگاہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک انسان ان حرام لذتوں کی طرف نہیں دیکھتا کیونکہ رب نے ان سے منع کیا ہے. تو یہاں پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر ہے. اسی طریقے سے نیکی اور اطاعت کے کاموں پر صبر کی ضرورت ہے. عبادات کی انجام دہی کرنی ہے، سردی میں وضو کرنا ہے، نیند قربان کر کے فجر میں اٹھنا ہے. سب لوگ نہیں اٹھتے، لیکن جو صبر کرنے والا بندہ ہوگا، جو صبر کرنے والی بندی ہوگی، وہ فجر کی نماز کو بھی وقت پہ ادا کرے گا، وقت پہ ادا کرے گا. روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر صبر کی ضرورت ہے. فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اپنے رب کی عبادت کرو اور اس عبادت پر صبر سے کام لو. دین کے راستے میں جب ہم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو وہاں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قسم ہے زمانہ کی، انسان گھاٹے میں تھے، گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں رہیں گے. فائدے میں کون ہے؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق کی طرف دعوت دی. اور دعوت دینے میں اگر پریشانی آئی، کیونکہ دعوت جب ہم کسی کو پہنچاتے ہیں تو ہمارے راستے میں پھولوں کی سیج نہیں بھی چھائی جاتی، کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے. پریشانیاں آتی ہیں، پتھر مارا جاتا ہے، تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا ہے، طنز و تعریض کا نشانہ بنایا جاتا ہے، قریبی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں.
لیکن ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں بیان فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، کہ جو تکلیفیں تم ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر ضرور صبر کریں گے۔ تو دعوت کے میدان میں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک بندے کو کہا، ہم نے ایک بندی کو کہا نماز کے لیے، پروگرام میں آنے کے لیے، اس نے الٹ کر کے بری بات سنا دی، کوئی بات نہیں، نارمل سی بات ہے، ہم کو اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ 5ویں نمبر پر دشمن کے مقابلے میں بھی جب ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں تو وہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا اللہ العافیہ، کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو، یعنی جم جاؤ۔ یہاں تک کہ بیوی بچوں پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، بیوی کو خود شوہر پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ گھریلو زندگی میں بیوی یا بچوں کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے ایسے رویے آتے ہیں، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس پر غصہ کرنے کی بجائے، رشتہ خراب کرنے کی بجائے حکمت سے، نرمی سے اسے برداشت کر لینا چاہیے۔ یہ صبر ہے اور صبر کی اعلیٰ قسم ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آپس کے دینی بھائیوں کے بیچ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے ساتھی ہیں، دین کے کاموں میں ساتھ دینے والے لوگ ہیں، یا عام مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو ہر ایک کا مزاج ایک طرح کا نہیں ہوتا، غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی طرف سے جو زیادتی ہو رہی ہے، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، رشتہ برقرار رکھنے کے لیے، دوستی نبھانے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے علم سیکھنے میں صبر کی ضرورت ہے۔ دین اور دنیا کا کوئی بھی علم ہو، ہم نے کہا نا کہ ایک انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے صبر کی ضرورت ہے، بغیر صبر کے ترقی نہیں کر سکتا۔ دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، جب تک کہ وہ صبر نہیں کرے گا بہرحال علم بھی نہیں سیکھ سکتا۔ آرام اور راحت کو قربان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لا ینال العلم براحت الجسد، آرام طلبی سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو دین سیکھنے کے معاملے میں یہاں تک کہ یہ جو درس چل رہا ہے، اس درس میں 1 گھنٹہ دینا یہ صبر ہے، یکسوئی برتنا یہ صبر ہے، یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو نوٹ کرنا یہ صبر ہے، یہ سب صبر ہے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرف سے جو ہمارے اوپر زیادتی ہوتی ہے، کسی نے بدتمیزی کر دیا، کسی نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاہلانہ برتاؤ کیا، تو وہاں پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وقار سے وہاں سے گزر جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جاہلوں کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھار انسان اپنے نفس پہ اس بات کو لے لیتا ہے، نہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو صبر کے یہ سارے مزاج۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کے راستے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان رکاوٹ سے ہم دور رہیں گے تو ہم صبر کر پائیں گے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی صبر کرنا چاہتا ہے
صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو ان 4 چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا۔ پہلے نمبر پر جلد باز۔ جب انسان جلد بازی کرتا ہے تو وہ ہمت ہار جاتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے نا کہ ابھی ہم نے زمین میں دانہ ڈالا اور ابھی پودا نکل جائے گا اور ہم اس میں سے اناج لے کر آ جائیں گے، نہیں نا۔ تو جب ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو نتیجہ کے لیے وقت لگتا ہے۔ اب ہمت نہیں ہارنا ہے، ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آدمی جلد بازی کرتا ہے وہ صبر نہیں کرتا، وہ کسی بھی معاملے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو صبر کرنا چاہیے، یعنی جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ جلد بازی نہیں، معمولی ہم کسی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد بازی سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقت لگانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، برداشت کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ تو جلد بازی نہیں آنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر غصہ اور طیش سے دور ہوں۔ جب انسان کسی کو اچھی بات سمجھائے اور وہ برے طریقے سے پیش آتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے اس کو غصہ آ جائے گا، کیونکہ سامنے والا برے طریقے سے پیش آ رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے نہ سمجھایا ہے، اگر غصہ آیا اس کو تو کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے نا، اگر اس کو پتا ہوتا پیغام کے بارے میں تو غصہ کرتا ہی نہیں۔ تو وہاں پر صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو نصیحت دی کہ آپ صبر کریں اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نہ ہو جائیں۔ ولا تکن کصاحب الحوت۔ کیا تھا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اپنی قوم کے نہ ماننے پر غصہ میں آ کر اللہ کے حکم سے پہلے ہی اس بستی کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تلقین کی کہ نہیں، ویسا نہیں کرنا ہے۔ تو طیش سے، غصہ سے بچنا ہے صبر کے راستے میں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تیسری چیز شدید غم اور دل کا گھٹن۔ جب آپ کسی کو بھلائی کی طرف بلائیں اور وہ صرف آپ کی بات رد نہیں کرتا بلکہ آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگتا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ بندہ ہے جو آپ کے خلاف سازش پہ سازش کر رہا ہے، تو ایسی حالت میں ایک انسان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ نہیں، صبر کرنا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے لیے کر رہے تھے تو اپنے آپ کا محاسبہ ضرور کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے تھے اور ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سازش میں ہمیں کامیاب کرے گا، اسے ناکام کرے گا۔ تو دل چھوٹا کیوں کریں گے ہم؟ تو گھٹن کا شکار نہیں ہونا ہے، دل کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ صبر کے راستے میں یہ بھی رکاوٹ ہے۔ اور چوتھی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے مایوسی۔ مایوسی صبر کے لیے سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب ایک انسان امید کھو بیٹھتا ہے نا تو کوشش کرنا بند کر دیتا ہے اور وہیں پر اصل میں وہ ناکام ہوتا ہے۔ امید ہو، ہمیشہ پر امید رہیں، مایوسی نہیں آنی چاہیے ہماری زندگی میں۔ خلاصہ یہ کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے اور صبر کی صفت خود میں پیدا کرنی ہے تو جلد بازی سے بچیں، غصے پر قابو رکھیں، لوگوں کے رویے پر دل کو چھوٹا نہ کریں اور کبھی مایوس نہ ہوں۔ یہ 4 خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ 4 جو چیزیں ہیں اپوزٹ کی،
وہ صبر کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صبر کے آداب کیا ہیں؟ صبر کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب کسی طرح کے غم اور رنج مصیبت کی خبر ملتی ہے تو ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ ابو سلمہ سے جب ان کی شادی ہوئی تھی اور ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سن رکھا تھا۔ ابو سلمہ کی وفات کے بعد یہ دعا وہ بہت زیادہ پڑھتی تھی، لیکن وہ دل میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ میرے لیے اتنے اچھے شوہر تھے، اور اس دعا میں ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اور جو ہم نے کھویا ہے اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ آخر ابو سلمہ سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے میرے لیے؟ لیکن دعا جاری رکھا، پھر کیا ہوا؟ امہات المؤمنین میں شامل ہوئی تو دیکھا کیسے اللہ تعالی نوازتا بھی ہے۔ تو جب پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو مصیبت اور پریشانی میں ہم دعا کریں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اسے اگر یاد نہیں ہے تو لکھ لیں اور ہمیشہ مصیبت اور پریشانی میں اس دعا کا ورد کریں۔ پھر مصیبت کے پہلے جھٹکے پر صبر کریں، کیونکہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر پر بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو، قبر پہ بیٹھی ہوئی ہو اور رو رہی ہو، صبر کرو۔ عورت نے کہا دور ہو جاؤ، میری جیسی تم کو مصیبت لاحق ہوتی تو اس طرح کی بات نہ کرتے۔ چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانی نہیں تھی، جب اسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو گویا کہ اس کے اوپر موت طاری ہو گئی ہو۔ وہ دوڑی دوڑی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو پہلی مصیبت کے جھٹکے کے وقت ہے۔ تو جس وقت مصیبت آتی ہے اس وقت ہمیں صبر کرنا، یعنی مصیبت نازل ہوتے ہی صبر کرنا ہے۔ صبر کا جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے اس کی مانگ ہے کہ مصیبت آتی ہے تو اسی وقت صبر کرے۔ صبر کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ غم کی سختی میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے چیرنا، کالوں کو نوچنا، تماچے مارنا، سینہ پیٹنا، یہ سب جاہلی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو آدمی گریبان چیرے، گالوں پر تماچے مارے، جاہلیت کی پکار پکارے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہاں، مصیبت اور پریشانی کے وقت میں آنسوؤں کا گرنا یہ فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم ہے، جانکنی کے عالم میں تھے ابراہیم، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی ہیں یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو آنسوؤں کا گرنا یہ عیب کی بات نہیں، لیکن چلانا، چیخنا اور واویلا مچانا یہ عیب کی بات ہے۔ صبر کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے اوپر غم نہ منایا جائے، اور مردوں کے لیے سوگ نہیں ہے، عورتوں کے لیے سوگ ہے، اور وہ بھی صرف 3 دن۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس عورت کے
کہ جس کا شوہر وفات پا گیا ہو کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک صوم منائے گی۔ لہذا ہر ایمان والے بندے کو چاہیے کہ شریعت کی تابع داری کرے مصیبت کے وقت میں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بھی یہاں پر یاد آ رہا ہے، جس میں ماں اور بہنوں کے لیے بہت اہم سبق ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، ان کا ایک بچہ تھا، بیمار تھا۔ ابو طلحہ کہیں چلے گئے تھے، آتے ہیں تو وفات پا جاتا ہے۔ ام سلیم بچے کو ایک جگہ پر کپڑے سے ڈھانک دیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں پڑوسیوں کو کہ کوئی ہمارے شوہر کو بچے کی موت کے بارے میں نہ بتائے، میں خود بتاؤں گی۔ چنانچہ جب آتے ہیں تو سب سے پہلے بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں، بچہ کیسا ہے؟ کہا وہ اسکن ماں کا، وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ بچہ وفات پا چکا ہے، پہلے سے زیادہ تو سکون میں ہے ہی، غلط نہیں کہا۔ پھر کھانا بنایا، شوہر کو کھانا کھلایا، بناؤ سنگھار کیا، خوشبو آئی، جسمانی تعلق قائم ہوا، شوہر بیوی کا تعلق قائم ہوا۔ پھر رات کا ایک وقت گزر جاتا ہے تو اس وقت اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ میری جان ذرا بتائیے، اگر کسی کو کوئی چیز عاریت دی گئی تو اور وہ پھر وہ چیز مانگنے کے لیے آئے تو کیا اس کو حق ہے کہ اسے روک لے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اگر سامان کسی اور کا ہے تو حق کیسے پہنچتا ہے روکنے؟ تب صابرہ بیوی کہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک اولاد دی تھی، امانت کے طور پر اللہ نے آج وہ امانت واپس لے لیا۔ چلیے تجہیز و تکفین کا انتظام۔ سبحان اللہ، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت دیکھیے، بیٹا وفات پا چکا ہے، دل رو رہا ہے، لیکن شوہر تھک ہار کر آیا ہے، اس کی دلداری کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جب شوہر پرسکون ہو جاتا ہے تو نہایت ہی حکمت بھرے انداز میں راز کھولتی ہیں۔ کیا ہماری مائیں اور بہنیں اس سے سبق حاصل کریں گی؟ میرے بھائیوں، اگر ہم صبر کی بات کر رہے ہیں تو صبر انبیاء اور اللہ والوں کی اہم خوبی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت پر صبر کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی پر صبر کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں صبر کرتے ہیں، زلیخا کے فتنہ پر صبر کرتے ہیں، قید خانے کی مصیبت پر صبر کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی پریشانی پر صبر کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو بے آب و گیاہ سرزمین میں اور اپنی بیوی کو بساتے ہیں، پھر حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے اللہ کے لیے، تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے ظلم و ستم پر صبر کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحرا اور بیابان کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں پاتے ہیں، انتہائی پریشانی اور مصیبت کی حالت میں صبر کرتے ہیں۔ صبر کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ ایک تو دعوت کے میدان میں صبر کرتے ہیں کہ جس دن آپ نے ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اس دن سے اخیر وقت تک آپ کو ٹارچر کیا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اونٹ کی اوجریاں گردن پر ڈالی گئی، آپ کو پاگل دیوانہ کہا گیا، طائف میں لہو لہان کیا گیا، غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، لیکن آپ صبر سے کام لیتے۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی ساری بیٹیاں وفات پا جاتی ہیں سوائے حضرت فاطمہ کے، آپ کے سارے بیٹے وفات پا جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کی 2 بیویاں وفات پاتی ہیں، لیکن آپ صبر کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کے چچا وفات پاتے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کی ماں کی وفات ہوتی ہے،
آپ کے دادا کی وفات ہوتی ہے اور آپ کے چچا کی بھی وفات ہوتی، لیکن سب پر صبر کرتے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا تھا اس پر صبر کرتے ہیں کہ نہایت ہی سادگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر چاہتے تو احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جاتا آپ کے لیے، لیکن نہایت ہی سادگی کی زندگی گزارتے ہیں کہ ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ میرے بھائیوں، اب آخری پوائنٹ ہوگا جس پہ ہماری بات ختم ہوگی کہ صبر کرنا کیوں کر ممکن ہے۔ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر جمے رہنے میں صبر کیسے کریں؟ اسی طریقے سے لوگوں کی طرف سے اگر اذیت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کیسے کریں؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کیسے کریں؟ سب سے پہلے مختصر پوائنٹس میں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر جمے رہنے میں صبر کیسے کریں۔ پہلے نمبر پر گناہوں کی برائی اور اس کی پستی کو جانیں۔ گناہ گندی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ گندگی میں نہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے روک دیا ہے۔ ایک باپ نہیں چاہتا کہ ہمارا بیٹا آگ کو چھوئے، مٹی کھائے، بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ گناہوں میں الجھے۔ یہ احساس ہوگا تو ہم گناہوں سے بچیں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ سے حیا کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ معمولی پانی کے قطرہ سے ہم کو شرم آتی ہے تو اللہ سے شرم نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ سے حیا آئے گی تو اذان ہوگی تو مسجد جائیں گے، اللہ سے حیا آئے گی تو غلط کام نہیں کریں گے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی نعمتوں کا خود میں احساس پیدا کریں۔ سوچے کہ اللہ کی نعمت میں پل رہا ہوں اور اسی کی کھا کر، اسی کی زمین پر رہتے ہوئے، اسی کی ہوا میں سانس لیتے ہوئے اس کی نافرمانی کروں۔ یہ احساس ہوگا کہ شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اطاعت کے کام کریں گے۔ چوتھے نمبر پر اللہ کا ڈر دل میں ہو کہ اگر نافرمانی کریں گے تو اس کی سزا پائیں گے، اور اللہ سے امید بھی ہو کہ اگر اطاعت کے کام کریں گے تو اس کا اجر اور ثواب پائیں گے۔ تو یہ یقین ہم کو گناہوں سے روکے گا اور نیکی کے کام پہ ابھارے گا۔ پانچویں نمبر پر اللہ سے سچی محبت ہو، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، محبوب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر عزت نفس ہو اور غیرت پائی جائے۔ ایک شریف انسان گھٹیا کام نہیں کرتا۔ گناہوں کا ارتکاب کرنا شرافت کے خلاف ہے۔ شریف انسان اچھا کام کرتا ہے۔ ساتویں نمبر پر برے کاموں کے انجام اور نیکیوں کے اچھے انجام کو یاد رکھیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے چہرے کو اللہ تعالیٰ چہرے پہ نور دیتا ہے، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، زندگی میں اطمینان آتا ہے، اور اگر برائی کا کام کریں گے تو اس کی وجہ سے چہرے بے رونق ہو جائیں گے، دل میں سختی پیدا ہوگی، پریشانی آئے گی، بے چینی آئے گی، غم آئے گا، پریشانی آئے گی، تو ہم گناہ کے کام نہیں کریں گے، اطاعت کے کام کریں گے۔ اسی طریقے سے آٹھویں نمبر پر دنیا کی جو زندگی ہے اس کو عارضی سمجھے کہ ایک دن ہمیں رب کے پاس پہنچنا ہے، تو وہ ہم اپنے آپ پہ گناہوں کا بوجھ کیوں لا دیں، آخرت کا سامان کیوں نہ تیار کریں۔ نویں نمبر پر ضرورت سے زیادہ چیزوں سے پرہیز کریں۔ ضرورت سے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ سونا، فضول لباس، فضول بکواس سے جب ہم بچیں گے تو اطاعت کے کام کریں گے اور گناہوں کے کاموں سے بچیں گے۔ اور 10ویں نمبر پر آخری پوائنٹ ہے کہ
دل میں ایمان کے درخت کو چلائیں. دل میں ایمان جب مضبوط ہوگا نا اور اللہ کی محبت ہوگی تو عجیب طریقے سے اطاعت کے کام کر پائیں گے، گناہوں سے بچ پائیں گے. دوسرے نمبر پر مصیبتوں پر صبر کرنا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ یہ مانیں کہ مصیبت اللہ کا فیصلہ ہے. انسان کو یہ سوچنا ہے کہ یہ مصیبت بے چینی پیدا کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر یہ مصیبت اتارا ہے، تو ہمیں برداشت کرنا ہے. غلام کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کی بات ماننا. دوسرے نمبر پر مصیبت کو ایک کڑوی مگر فائدہ مند دوا سمجھے. ایک ڈاکٹر دوا دیتا ہے اس لیے تاکہ مریض ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالی نے بھی دراصل مصیبت اتارا ہمارے اوپر، اور ہم جان چکے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے درجہ کو بلند کرنا چاہتا ہے. تو اگر ہم وہ دوا نہیں لیں گے یا اس کو الٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا درجہ بلند نہیں ہوگا. تو مصیبت کا استقبال ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پر دوا ہم نے لیا تو شفا پر نظر رکھیں، یعنی سوچیں کہ ہم کو تو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے لیکن اسی میں خیر ہوگا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو. چوتھے نمبر پر آزمائش کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تربیت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صرف آرام و راحت سے نہیں بلکہ دکھ اور تکلیف دے کر کے بھی پالتا ہے اور اس کے درجہ کو بلند کرتا ہے. تو اللہ کے فیصلے سے ہمیں راضی رہنا ہے. ہمیں پانچویں نمبر پر یہ بھی احساس خود میں پیدا کرنا ہے کہ یہ جو پریشانی آئی ہے الٹپ نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا ہمارے لیے، اس لیے یہ پریشانی آئی ہے. تو جب اللہ نے لکھ دیا تھا تو رب ہمارا ہے، وہ ہمارے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کرتا، تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ چھٹے نمبر پر ہم یاد کریں کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تھی. وہ بھی موت سے دوچار ہوئے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اپنے سے جو نیچے کے لوگ ہیں اپنے سماج میں ان کو دیکھیں. بہت سارے لوگ ہیں جو پریشانیوں سے دوچار ہیں، بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں. اپنے دائیں بائیں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہمیں تسلی ہوتی ہے. انظروا الی من هو اسفل منکم. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو دنیا کے اعتبار سے. اس سے اللہ کی نعمت کو تم معمولی نہیں سمجھ پاؤ گے. اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اس مفہوم کو سمجھیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارے پاس جو چیز تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور ہم بھی رب کے پاس جانے والے ہیں، تو پھر افسوس کیوں؟ اور یہ بھی احساس پیدا کریں کہ دنیا کی جو کرواہٹ ہے وہ آخرت کی مٹھاس ہے. حفت الجنت بالمکارہ. جنت کو طبیعت پر سخت گزرنے والے کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، تو ہم پریشان کیوں ہوں؟ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا جو اپنے بیٹے کی موت پر رو رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا دنیا میں اس سے پہلے سفر پر گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں بہت مرتبہ سفر کیا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سمجھو کہ وہ سفر میں گیا ہے لیکن اس بار وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن اس بار جو سفر پر گیا ہے تو اس میں تمہیں ثواب بھی مل رہا ہے. یہ سن کر اس کے باپ کا غم ہلکا ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ اگر ایک نعمت گئی ہے تو ہزاروں نعمتیں ہیں جن میں ہم جی رہے ہیں. خلاصہ یہ کہ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو تین باتوں کو پلو سے باندھ لیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس میں ضرور خیر ہے. دنیا میں ہر شخص دکھی ہے، میں کوئی اکیلا نہیں ہوں. اور
اللہ نے جتنا مجھ سے لیا ہے اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ابھی بھی میرے پاس سلامت ہیں باقی. اور مخلوق کی طرف سے جو ہم پر تکلیف آتی ہے، مخلوق کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے ہم جن پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں، ان پہ ہم صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں ایک کتابچہ تیار کیا ہے، جس میں انہوں نے 10 پوائنٹس ذکر کیے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے اگر پریشانی آتی ہے تو ہم اس پریشانی پر کیسے صبر کریں. ہم سرسری طور پر ان 10 پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلے نمبر پر، اگر لوگوں کی طرف سے پریشانی آتی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے. فلاں آدمی اگر ہم کو پریشان کر رہا ہے تو الٹپ یہ نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ہمارے اوپر اس کو مسلط کیا ہے، تب وہ پریشان کر رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے اس کو، تو اس سے ہم ٹینشن کیوں لیں گے؟ کیونکہ مسلط تو کیا اللہ تعالیٰ نے نا. تو اس کی وجہ سے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی. دوسرے نمبر پر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں. اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارے اوپر کسی کو مسلط کیا ہے تو ہم اپنے آپ کا نہ محاسبہ کریں گے یا اس کو برا بھلا کہیں گے. تو اس ناحیہ سے ہم اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں گے اور توبہ اور استغفار کریں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے نا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تیسرے نمبر پر معاف کرنے اور صبر کرنے کے اجر و ثواب کو دھیان میں رکھیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دیتا ہے اور صلح کر دیتا ہے تو اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے. چوتھے نمبر پر دل کی صفائی اور عفو درگزر کی حقیقی لذت کو دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ معاف نہیں کرتے ہیں، بدلہ لینے کے چکر میں لگتے ہیں نا، تو دل میں حسد پیدا ہوگا، کینہ کپٹ پیدا ہوگا اور عجیب طریقے سے آپ پریشان ہوں گے. لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں نا تو دل کو سکون ملے گا اور عجیب طریقے سے آپ راحت پائیں گے. پانچویں نمبر پر معافی سے حقیقی عزت بھی ملتی ہے. ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کو اونچا کرتا ہے. معاف کرنا یہ اپنے آپ کو گرانا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اونچا کرنا ہے. لہذا اونچائی پر جانے کی کوشش کریں اور معاف کر دیں. چھٹے نمبر پر جیسا عمل ویسا بدلا، یعنی آپ یہ احساس پیدا کریں کہ اگر ہم دنیا میں بندے کو معاف کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں معاف کرے گا، اور عقل مند انسان اس فائدے کو معمولی نہیں سمجھتا. ساتویں نمبر پر وقت اور انرجی کی حفاظت ہے. اس میں تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ بدلے کی خواہش میں لگتے ہیں نا تو ٹینشن سے دوچار ہوتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، عزت بھی جاتی ہے، فقر و فاقہ کے بھی شکار ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کیس مقدمہ کرنے کی وجہ سے. لیکن جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو فائدے میں ہی رہتے ہیں. آٹھویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں، جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ معاف کرتے رہے. تو جب عظیم شخصیتوں نے معاف کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں؟ ہم بھی معاف کریں، معاف کرنے سے ہم چھوٹے نہیں ہوں گے. نویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کی معیت اور محبت کو اپنے اوپر طاری کریں کہ اگر ہم معاف کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اگر ہم معاف کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو اللہ نے کہا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا. صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. اور 10ویں نمبر پر جو آخری پوائنٹ ہے کہ آپ جب اچھے انداز میں زیادتی کرنے والے کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے وہ دشمنی جو تھی دوستی میں بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. سورہ فصلت آیت نمبر 34، ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے معاملے کو نمٹاؤ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تم دیکھو گے کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا
گہرا دوست بن چکا ہے. تو اگر ہم نے ایسا کیا تو صحیح معنوں میں ہم صبر کر پائیں گے، لوگوں کی زیادتی پر ہم صبر کر پائیں گے، اطاعت کے کاموں پر اسی طریقے سے ہم صبر کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی مقدر کیا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معاف کیجیے گا، وقت زیادہ لے لیا میں نے. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. آپ بہت ہی قیمتی باتیں بتا رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ جو بھی کہے کی باتوں پر ہم کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر کسی کو سوال ہے تو ہینڈ ریز کریں، انشاءاللہ شیخ اس کا جواب دیں گے. وقت ہی زیادہ ہو گیا ہے تو کیا سوال کریں گے آپ؟ ایک سوال ہے شیخ، ایک ہی جی جی. انشاءاللہ. عائشہ آپ انمیوٹ کر لیں، سوال کرو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ نے وعلیکم بولا کہ السلام. آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ صبر کرتے تو دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ان کے صبر کا مطلب اگر وہ کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرا، وہ صبر سے برداشت کرا تو وہ اس کے مطلب نہیں بولنے کی وجہ سے اور زیادہ کرنے لگتے، تو پھر کیا کریں؟ تبھی بھی صبر کرنا یا جواب دینا ہے؟ ہاں، وہاں پر بھی صبر کرنا ہے. جو مذاق کر رہا ہے نا، اس جگہ پر بھی صبر کرنا ہے. اس جگہ پر بھی اگر ہم نے صبر کیا تو حقیقت میں ہم صبر کرنے والے ہیں. یعنی صبر کر رہے ہیں، کوئی آدمی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، صبر کریں اس پر بھی. یعنی صبر پر صبر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ڈبل اجر ملا. ایک تو ہم صبر کر رہے تھے، اور ایک دوسرے نمبر پر کسی نے ہمارا مذاق اڑایا تو ڈبل ہم کو اجر مل رہا ہے. تو ہمیں وہاں پر بھی صبر کرنا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیر کثیرہ شیخ. بارک اللہ. جی شیخ، اسی باتوں پر ہم اختتام کر دیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ. سبحان اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.